बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हज़रत अली ने फरमाया, कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो नाराज़ मत होना, क्योंकि कुदरत का कानून है, जिस दरख्त का फल ज़्यादा मीठा होता है लोग पत्थर भी उसी को मारते हैं। चने की दाल में सौंफ मिलाकर खाने से जवानी बरकरार रहती है। पेशाब रोकने से लकवा का ख़तरा होता है। पानी को हमेशा 3 सांसों से पीना चाहिए, इससे फेफड़ों का कैंसर नहीं होता। जुम्मे को और सुबह को नाखून काट लिया करो, इससे घर में गुर्बत नहीं आती। चेहरा बूढ़ा दिखाई देने लगे तो दूध में छुआरे डालकर पी जाओ, चेहरा जवान नज़र आएगा। रोज़ाना सुबह के वक्त घर की सफाई करने से रिस्क में इजाफा होता है। ज़्यादा पानी पिया करो, गुर्दे ख़राब नहीं होंगे। ठंडा पानी दांतों को जल्द ख़राब करता है। नीम गर्म पानी पियो, हार्ट अटैक नहीं होगा। शाम को मूंगफली खाने से खांसी की बीमारी हो जाती है। रात के वक्त चेहरे को धोकर सोया करो, बुरे ख्वाब नहीं आएंगे। ज़्यादा मीठी चीज़ें चेहरे पर झुर्रियाँ लाती हैं। कच्चा लहसुन खाओ, दिल मजबूत होगा। रात को दूध पीकर सोया करो, हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं। कभी टेक लगाकर खाना मत खाओ, इससे सांस की बीमारी का खदशा होता है। थूक फेंकने से दिमाग की कमज़ोरी होती है। जब भी आपको कोई परेशानी हो, थकावट हो, अदरक वाली चाय पियो, आराम आएगा। निहार मुँह खुशबू वाली चीज़ सूंघने से इंसान जवान रहता है। अगर आप सोने से कबल बालों में कंघी करके सोएंगे तो आपके बाल नरम व मुलायम हो जाएंगे और कभी नहीं गिरेंगे। जिस घर में रोज़ाना सूरत फलक और सूरत उन्नास पढ़ी जाए, वहाँ जादू असर नहीं करता। ख्वाब में समंदर का नज़र आना जल्दी शादी होने की अलामत है। अदरक और हल्दी वाली चाय बनाकर पीने से जिस्म में कभी दर्द नहीं होता। अगर बिल्ली किसी बर्तन में से कुछ खा पी ले तो वो चीज़ बाकी रहती है। दिन में 3 बार तुम्हारे घर साइल आ जाए तो गुर्बत ख़त्म होने वाली है। नज़र तेज़ करने के लिए शकरकंदी खाना निहायत मुफीद है। पानी में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर पानी पीने से पेट की सफाई हो जाती है। सादा पानी से ज़्यादा नीम गर्म पानी से दवाई खाने से ज़्यादा असर करती है। जिन लोगों को ज़्यादा कब्ज़ रहती है वो लोग दाल खाया करें। ज़्यादा गुस्सा सांस का मरीज़ भी बना देता है। ज़हनी टेंशन से दिमागी कमज़ोरी हो जाती है। दोपहर के खाने में मीठी चीज़ बनाओ और घर वालों को भी पेश करो, घर में मोहब्बत बढ़ेगी। रात के वक्त दूध की मलाई चेहरे पर लगा लेने से झुर्रियाँ गायब हो जाएंगी। अगर मछली का सालन बनाते वक्त मछली की बोटियाँ बरड़ जाती हैं तो मछली के टुकड़े देगची में डालते वक्त बेसन शामिल कर दें, मछली सही बनेगी और लजीज भी होगी। निहार मुँह ज़्यादा मीठा खाने से शुगर बढ़ सकती है। अगर सालन में नमक ज़्यादा डल जाए तो सालन में एक आलू काट कर डाल दो। सूरतुल कदर रोज़ाना रात को सोते वक्त पढ़कर सोने से रिज़्क और बीनाई में इजाफा होता है। हंसते वक्त जिसको आंसू आ जाएं कामयाब बंदा है। जो रात के वक्त दूध पीता है उसका चेहरा निखर जाता है और चेहरे पर कभी दाने ना निकलें तो रात को अंडे के छिलकों को पानी में डालकर रख दो और सुबह को मुंह धो लीजिए, इससे आपकी रंगत निखर जाएगी और दाने हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि बाल काले और जल्दी लंबे हों तो बकरी का दूध में लगा दो, बाल काले और घने हो जाएंगे। ज़िंदगी में अगर कामयाब होना है तो ये एक फ़िक्रा लोग क्या कहेंगे अपनी ज़िंदगी से निकाल दो और उसकी जगह मेरा रब क्या कहेगा अपनी सोच में शामिल कर लें। अगर आप घर में मक्खियों से परेशान हैं तो घर में नीली लाइट लगा दो, मक्खी बिल्कुल दिखाई नहीं देगी। अगर छोटे बच्चे को बार बार नज़र लगती है और बीमार पड़ जाता है तो तवे की कालक लगा दो, बच्चे को नज़र नहीं लगेगी, बच्चा सेहतमंद रहेगा। बकरी के दूध में सौंफ मिलाकर गर्म करके पियोगे, बुखार उतर जाएगा। अगर चेहरा 18 साल जैसा करना है तो रोज़ाना बंद गोभी खाओ। जिन हजरात को दिल की कमज़ोरी हो वो जान लें, गर्म चीज़ें दिल को कमज़ोर करती हैं। अगर बार बार पेशाब के कतरे निकल आएँ तो आपको अंदरूनी तौर पर कमज़ोरी है। टीवी वगैरह करीब बैठकर देखने से कान जल्दी बहरे हो जाते हैं और नज़र की कमज़ोरी होती है।
ہاتھ دھو کر کھانا کھاؤ، برکت ہوگی۔ چاول کھانے کے فوری بعد دودھ نہیں پینا چاہیے، اس سے عمر کم ہو جاتی ہے۔ گھر میں نیلے رنگ کا پینٹ کراؤ، دیواروں پر مکھیاں نہیں آئیں گی۔ اگر آپ کو چھینک آ رہی ہو تو چھینک کو روکنے کی کوشش بالکل مت کریں، کیونکہ چھینک کو روکنے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ سیب معدے کی سوزش اور دل کے درد میں نہایت مفید ہے۔ یہ نظام ہضم کی خرابیوں کو دور کرتا ہے اور ہاضمے کو ٹھیک رکھتا ہے۔ زندگی بھر بوڑھے نہیں ہوگے۔ سورۃ یاسین شریف روزانہ پڑھ کر شادی کی نیت ذہن میں رکھ کر اچھے سے دعا کریں، شادی جلدی ہو جائے گی۔ جب بھی منہ دھوئیں کپڑے سے منہ صاف نہ کریں بلکہ خود ہی خشک ہونے دیں، ورنہ بولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ جن عورتوں کو زیادہ پسینہ آتا ہے ویسی عورت کنجوس طبیعت کی ہوتی ہیں۔ کالا نمک چاٹ لیا کرو، گلا کبھی خراب نہیں ہوگا۔ انسان کا دماغ 3 چیزوں کے اوپر فوری متوجہ ہوتا ہے: دلکش لوگ، خطرہ اور کھانا۔ ہر روز 10 منٹ پیدل چل لینے سے ڈپریشن سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ روزانہ ایک تسبیح یا حیو یا قیوم کی کرنے سے آپ کی عمر دراز ہوگی۔ لوکی دل کے مریض بندوں کے لیے بہت بہترین ہے۔ یہ بلڈ پریشر بھی نارمل رکھتی ہے۔ لوکی معدے کی تیزابیت سے جان چھڑواتی ہے۔ شادی شدہ افراد بیر کھائیں، پھر کمال دیکھیں، کیونکہ بیر مفید ہوتا ہے۔ بچوں، بڑوں، عورتوں کے لیے نہایت مفید ہے۔ بچوں پر مسلسل تنقید کرنے سے وہ والدین سے پیار کرنا تو نہیں چھوڑتے، بس وہ اپنی ذات سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ زیادہ گرم پانی سے منہ دھونے سے منہ کی جلد بوڑھی ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ اپنا منہ نیم گرم پانی سے دھویا کرو، جلد اچھی رہے گی۔ کدو کا سالن کھایا کرو، اس سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ سوتے وقت لہسن کھا کر سو جاؤ، میٹھی نیند آئے گی۔ رات کے وقت ناف میں بادام کا تیل ڈالنے سے پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ بالوں میں سورج مکھی کا تیل لگانے سے ساری زندگی بال خشک اور روکھے نہیں ہوں گے۔ پیٹ میں گیس زیادہ ہو جائے تو چاکلیٹ کھاؤ، گیس ٹھیک ہو جائے گا۔ آنکھوں سے پانی آنے کا مسئلہ ہو تو روزانہ صبح سورج کو طلوع ہوتے دیکھا کرو، آنکھوں میں سے پانی نہیں نکلے گا۔ خالی پیٹ نہانے سے 80 سال تک آپ پر بڑھاپا حاوی نہیں ہو سکے گا۔ ہر دوسرے دن زیتون کے تیل سے مالش کر لو، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں کمزور نہیں کر سکے گی۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا ہے تو مالش کر لو، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں کمزور نہیں کر سکے گی۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا ہے تو کیلے کھایا کریں۔ سمندری نمک وزن میں کمی کرنے کے لیے مفید ہے۔ سورج کی روشنی میں بیٹھ جایا کرو، جلد چمکدار اور ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو خواب میں ڈر لگتا ہے تو سونے سے قبل آیت الکرسی پڑھ کر خود پر اور پورے گھر پر دم کر دو، انشاءاللہ ڈر نہیں لگے گا۔ 3 چمچ سرسوں کا تیل، 1 چمچ زیتون کا تیل، 1 اجوائن اور 1 چمچ میتھی دانہ، ان کو گرم کر لیں، پھر ناف پر لگا کر مساج کر لیا کریں۔ پیٹ چند دنوں میں اندر جانا شروع ہو جائے گا۔ نہانے سے قبل پانی کے اندر 1 لیموں نچوڑ دو، آپ کو مہنگے قسم کے پرفیوم استعمال کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ بادام پیسے ہوئے لیں، ان کو دہی میں ملا کر لے بنائیں اور جھریوں پر لگا دیں۔ 1 ہفتے کے استعمال سے جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ رات کو منہ میں پانی آنے کی شکایت رہتی ہے، امرود استعمال کرو۔ جو لوگ ہفتے کے اندر 7 بار مسالہ دار کھانا کھاتے ہیں، ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ زندہ وہ رہتے ہیں جو ہفتے میں 1 بار سے کم کھاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سفر کرنے سے ہارٹ اٹیک اور ڈپریشن جیسی بیماری سے نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ ہاتھی ایسا جانور ہے جو 3 میل کے فاصلے سے بھی پانی کی بو سونگھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر آپ کھانسی سے نجات چاہتے ہیں تو دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لیں۔ کوئی بھی آپ کے منصوبوں کو ناکام نہیں بنا سکتا جب تک آپ خود اسے راز نہ بتائیں۔ کھانے کے بعد 10 منٹ پیدل چلنے سے کوئی بیماری نہیں ہوتی۔
جو میاں بیوی آپس میں زیادہ بات چیت نہیں کرتے ان میں دو باتیں جنم لیتی ہیں، بلا وجہ کے جھگڑے اور ایک دوسرے سے دوری۔ پانی کم پینے سے ہاتھ پاؤں اور ہونٹ کالے رہتے ہیں۔ اپنی زندگی کو کسی کے لیے عیاں نہ کریں، کیونکہ حسد ہمیشہ وہاں سے آتا ہے جہاں لوگ آپ کے گھر آ کر آپ کے حالات اور ارادوں کو جانچ لیتے ہیں۔ جو لوگ کم بولتے ہیں ان کا دماغ ہر وقت ایکٹیو ہوتا ہے۔ ہاتھوں میں پلاہٹ کا ظاہر ہونا جسم میں آئرن کی کمی کو واضح کرتا ہے۔ ایسے میں پالک زیادہ استعمال کریں۔ چہرے کے حسن میں اضافہ کرنے کے لیے انار کا رس نکال کر پئیں۔ ہاتھ پاؤں کی خوبصورتی کے لیے دودھ کی بلائی میں سرکہ ڈال کر لگاؤ۔ ناخن کی میل اتارنی ہے تو ادرک کا پانی نکال کر ہاتھ دھو لیں۔ کھانا کھانے سے کچھ دیر پہلے پانی پی لو اور کھانا کھانے کے دوران پانی نہ پیو، بدن کو طاقت ملے گی۔ اپنی خوشی میں اتنا نہ بہہ جاؤ کہ آپ جو کچھ رکھتے ہیں وہ بانٹ دیں، اور نہ ہی اپنے غم میں اتنا ہو جاؤ کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ سب کو ظاہر کر دیں۔ کھانے میں ادرک کا زیادہ استعمال کریں، کبھی دم یا سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ ادرک کا رس نکال کر شہد میں ملا لیں، اسے چاٹنے سے چھاتی کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان کسی بھی جسمانی آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ اس کے محافظ فرشتوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ میرے اس بندے کے ہر ایک دن اور ہر ایک رات کے اس کے لیے اتنی ہی نیکیاں لکھ دو جب تک یہ میری اس پکڑ میں بندھا ہوا ہے، یعنی بیماری میں مبتلا ہے۔ بچوں کے پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کے لیے کلونجی پانی میں ڈال کر استعمال کروائیں۔ اسٹرابیری کا رس پینے سے کینسر جیسی خطرناک بیماری سے نجات ملتی ہے۔ پسا ہوا ادرک گھٹنوں پر لگایا جائے تو گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ پسے ہوئے چنے کھانے سے ہڈیاں اونٹ کی ہڈیاں جیسی مضبوط ہو جاتی ہیں۔ زیادہ کام کرنے سے بہت زیادہ جسم میں درد ہو، بدن ٹوٹ رہا ہو، سرسوں کے تیل سے 5 منٹ دونوں پاؤں کی خوب مساج کرو۔ گاجر مثانے کی خرابی کم کرتی ہے۔ اگر بندہ پیدل چلنے سے قبل آدھا گھنٹہ پانی پی لے تو زندگی بھر کمزور نہیں ہوگا۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ 3 گلاس پانی میں ایک بڑا ٹکڑا ادرک کا ڈال لیں اور اسے ابال لیں۔ جب اس کا عرق نکل جائے اسے ٹھنڈا کر لیں اور صبح خالی پیٹ اور رات کو کھانے سے پہلے لیموں نچوڑ کر پی لیں۔ اس سے تیزی سے جسم کی اضافی چربی کا خاتمہ ہو جائے گا اور وزن کم ہونے لگے گا۔ جسم سے تمام فاسد مادوں کا خاتمہ ہو جائے گا، ساتھ ہی جوڑوں کا درد بھی دور ہو جائے گا۔ اس پانی کے استعمال سے کولیسٹرول میں بھی کمی آتی ہے۔ کلونجی کا تیل اور ادرک کا پانی ہم وزن لے کر روزانہ صبح شام بالوں میں لگائیں، اس سے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ غلطی ہو جائے تو مان لیں اور غلط فہمی ہو جائے تو دور کر لیں۔ نان کھانے سے آنتیں خشک اور آپ کا معدہ سخت ہو جائے گا۔ زندگی بھر پیشاب کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ دودھ میں کھجوریں ڈال کر ان کا ملک شیک بنا کر پینے سے اسے مثانے کی جلن ختم ہوگی اور بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا۔